اسرائیل اتنا ظلم اس وقت فلسطینیوں کے اوپر کر رہا ہے کہ اگر آپ ان کے مظالم کو دیکھ لے تو اسرائیل کی جتنے بھی پروڈکٹ ہے اس کا استعمال کرنا اس امت پر حرام ہو چکا ہے. اس امت پر کیا ہو چکا ہے؟ حرام ہو چکا ہے. پھر میرے پیچھے نہیں با کیا نا مولانا، وہ حرام کے لیے تو آیات کی ضرورت ہے، حرام کے لیے تو دلائل کی ضرورت ہے، حرام کے لیے تو فتویٰ. میں وہ والا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں یہ والا فتویٰ دے رہا ہوں کہ ان کے مظالم کو دے کر آپ کے اوپر اسرائیلی پروڈکٹ استعمال کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. خدا کی قسم آپ کا ایک ایک روپیہ اسرائیل فلسطینیوں کے خون بہانے میں استعمال کر رہا ہے. اس بات کو اپنے دل میں اتار دو. جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر تھوک دو. اے اللہ، یہ عالم اسلام کے دشمن ہے. اے اللہ، یہ وہ خونخوار لوگ ہیں جس نے بچوں کو بھی نہیں بخشا. یار اسرائیل کے فوجیوں کا بیان آ رہا ہے نا، 2-3 بیانات. ایک نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا ہے، مجھے ملے گا میں شوٹ کر دوں گا، اس کے سر کے آر پار میں گولی کر دوں گا. ایک ایسا بچہ ہی نہیں ہے میرے سامنے کہ جا کر میں اس کو قتل کر دوں. وہ کہہ رہے کہ جس فلسطینی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا اگر ہمیں نظر آیا ہم اس کے ماں کے پیٹ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، ہم فلسطینیوں کے نسل کو مٹا دیں گے. کسی بڑھے پر وہ رحم نہیں کر رہے، کسی بچے پر، کسی عورت پر کوئی رحم ان کا نہیں ہے. اور اسرائیل جو اتنا بڑا جنگ لڑ رہا ہے، اسرائیل جو اتنا مضبوط ملک بن چکا ہے، جو امریکہ کو بھی اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے، جو برطانیہ کو بھی اپنے اشاروں پہ نچا رہا ہے، جو 57 اسلامی ممالک کو اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے، اس کے طاقت کے راز کا آپ کو پتا ہے؟ اس کے طاقت کا راز میں اور آپ ہے. ارے میں اور آپ، ہم کیسے اس کے طاقت کا راز؟ اسرائیل اس وقت جو اتنا طاقتور ایک ملک بن چکا ہے، چھوٹا سا ملک جس کی آبادی صوبہ سندھ کے برابر ہے، پورا پاکستان تو چھوڑو صوبہ سندھ کے برابر، وہ اتنا مضبوط کیسے ہو چکا ہے؟ اتنا مضبوط وہ اس لیے ہے کہ اسرائیل کا معیشت دنیا کا سب سے مضبوط ترین معیشت ہے. اسرائیل کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، معیشت اتنا مضبوط ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ، روس جیسے ممالک کو اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کا معیشت مضبوط ہے، اس کا پروڈکٹ بہت زیادہ بکتے ہیں، اس کے سامان ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، ہمارے جیبوں سے پیسہ نکل کر دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار کے پاس جو سیلز مین آتا ہے اس کو دیتا ہے، سیلز مین جا کر جو مین ہول سیلر ہے اس کو دیتا ہے، ہول سیلر جا کر پاکستان میں جو اس کا ایک بڑا برانچ ہے جا کر وہاں جمع کراتا ہے، وہ پھر پیسہ جا کر بینک میں جمع کرتا ہے، وہ پیسہ پھر ڈالر میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ڈالر کے بعد اسرائیلی جو کرنسی ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اسرائیل کے پاس جاتا ہے، اسرائیل جا کر دیکھتا ہے کہ میرے پاس 57 اسلامی ممالک سے اتنا زیادہ پیسہ آ رہا ہے، اس پیسے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس وقت مجھے سب سے پیسہ لگانے کی ضرورت کہاں پر ہے؟ پھر اس کا دماغ اور ذہن جاتا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جو میں جنگ لڑ رہا ہوں وہاں پر مجھے سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. پھر یہ پیسے اٹھا کر اسلحے والے کمپنیوں کو دیتا ہے، ان کو میزائلوں کا اور گولیوں کا ڈیزائن بتاتا ہے، اس کے اندر کتنا بارود بھرنا ہے، کتنے لوگوں کو اڑانا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ تمام ڈیزائن دے کر، تمام منصوبہ دے کر کمپنی اسی وقت لگ جاتا ہے، تمام اسلحہ، میزائل، گولیاں تیار کر کے اسرائیلی افواج کے حوالے کر دیتا ہے. اسرائیلی افواج وہ اسلحہ تیاریوں کے ذریعے لا کر فلسطینیوں کے اوپر برسا دیتا ہے. یہ یہاں سے جاتا ہے. اپنے 100 روپے کو معمولی نہ سمجھو کہ میرے 100 روپے سے فلسطینیوں کو کیا تکلیف ہے. خدا کی قسم آپ کے 100 روپے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے. اتنا تو بے حس نہ بنو یار، اتنا زیادہ بے حس کیا اور کچھ تو نہیں کر سکتے ہو. اسرائیلی جتنی بھی مصنوعات ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے.
मैं उस दिन मेडिकल पे गया, वो उसका एक बलाई है मिल्क पैक, नेस्ले कंपनी का 2 पैकेट बलाई है, उसके साथ मिल्क पैक का एक दूध का डब्बा फ्री। बेगैरत, बेशर्म, बेहया के बच्चों ने लिखा है कि ये हम रमज़ान मुबारक में मुसलमानों को रिलीफ दे रहे हैं। 1.5 लीटर वाला बोतल, 2 लीटर वाला बोतल अब आपको 1.5 लीटर की कीमत में मिलेगा। इतना बड़ा जंबो बोतल आपको 1.5 लीटर की कीमत में मिलेगा। उन्होंने ये बात कही कि ये हम रमज़ान रिलीफ दे रहे हैं। तमाम अपने मसनूआत को सस्ता कर दिया है, कुछ मसनूआत पर कुछ मसनूआत को फ्री भी देते हैं, इसलिए ताकि मुसलमानों ने जो बाइकाट किया था, मुसलमानों ने उसके मईशत को जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था, ताकि वो मईशत दोबारा मजबूत हो सके। और उन्होंने इस चीज़ को रमज़ान रिलीफ क्या मुसलमानों का इस महीने में मदद कर रहे हैं, ये नाम दिया हुआ है। तो खुदा रा हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदा की कसम, ये जितने वो मसालिम कर रहे, अब हमारे ऊपर उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हराम है। भाई अपने थोड़ा ज़मीर को थोड़ा सा, अगर मेरे बातों से आपका ज़मीर नहीं जाग रहा है ना, तो थोड़ा सोशल मीडिया पर जाकर उनकी वीडियोस को देखो यार, बातों का इतना असर नहीं होता है। सोशल मीडिया पर जाकर आप 2-3 वीडियोस को देखो, खुदा की कसम आपके आंखों से आंसू बहाना ऐसा बहना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा वो मजालिम, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, किसी का आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, और ज़मीन पर लेटे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, और ऐसा क़यामत सुगरा, एक छोटा क़यामत है जो इस वक्त फ़लस्तीन में बरपा है। आपका ज़मीर आपको कैसे इजाज़त देता है कि जो लोग आपके भाइयों के क़त्ल आम में मुलव्वस है, आप उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें? ये आपकी बेहिस्सी का, बेशर्मी का ये इंतहा होगा कि अगर आप इसके बावजूद इस मुबारक महीने में उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे। उसके प्रोडक्ट में जो सबसे बुनियादी चीज़ें, ये 5 कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोक, ड्यू, मिरिंडा, स्टिंग, पांटा, ये जो 5-6 मेन प्रोडक्ट है जिसको मुसलमान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपने इस चीज़ का बाइकाट करना है कि इस पर मैं थूकूंगा भी नहीं। ए अल्लाह, मैं प्यास से मरूंगा मगर इस कोल्ड ड्रिंक को इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर उनके जितने भी साबुन है, लक्स है, लाइबॉय है, सेफगार्ड है, डव है, ये साबुने इस्तेमाल, इसको भी अपने घरों से निकाल दो। उनके जितने भी टूथपेस्ट है, शैम्पू जितने भी उसके फेंटेन है, हेल्डर शोल्डर है, और जितने भी अक्सर शैम्पू उनके इसराइली प्रोडक्ट है, उनको अपने घरों से निकाल दो। कोशिश करो उनका कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वादा करेंगे अल्लाह से, ये मस्जिद है, जुमे का दिन है, हाथ उठाकर अल्लाह से वादा कर कि अल्लाह इसराइली प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करूँ, हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम सुनने वालों की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।